العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أمير المؤمنين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و شوق نال اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں سب مل کے درود و سلام کا تحفہ پیش کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خیال خرد نابود کن بحضور مصطفیٰ. خود خدا موجود کن بحضور مصطفیٰ. سرنگوں بقائے اقدس حضرت روح الامین. سرنگوں بقائے اقدس حضرت روح الامین. سلام کن درود کن بحضور مصطفیٰ. سلام کن درود کن بحضور مصطفیٰ. میرے عزیز سنگیوں دوستوں کی بھائیوں، اللہ کریم اپنا اور اپنے محبوب کا پیار سلامت رکھے اور ہمیشہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے جڑا کہ انعام یافتہ بنیا راستہ. میرے دوست، اب تھوڑی جی شدود تو ہٹ کے ماحول ہوئی ہے. یہ سائیں منظور آئی، آمد سائیں کی ہونی آئی، کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بن گا. جس طرح خشک لکڑی آگے جلدی پوندی ہے، جلدی بھڑک اٹھتی، اسی طرح سریلی آواز کے فنکار جس طرح دو اکٹھے ہو جائیں نا، ان لکڑیوں پہ آ کے عشق دیا گیا اور پھر سارے شیڈول دھرے کے دھرے رہے. خواجہ قطب الدین بختیار و شکاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، پیر و مرشد. آپ تین دن موسیقی پہ قوالی پہ مالک حقیقی کی یاد میں ان مگن ہوئے کہ تین دن گزر گئے. عالم استغراق ہے. صرف ایک شعر، کشتگانے خنجرے خنجر نال. اس سے قوالے پڑھے نا حضرت جان اللہ علیہ کلام. کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زمان از غیر جان لی گیا. جس سے دوسرے فکرے کی آگے غیر کو نبی زندگی عطا ہوگی پھر آپ عالم سلوک میں جائے اور رقص کرنے لگے. تین دن ایک کیفیت رہی. اس واسطے وہ بیتم صاحب بڑی اختصار نال پورا سمندر بان کر دیتا ہے. فرماتے یہی مختصر ہے شرع و طریقت. یہی مختصر ہے شرع و طریقت. ایک کال ہے اور ایک حال محمد. سبحان اللہ. ایک کلام ہے سرکار کا. کال کے ہے، گفتگو ہے حضور کی، فرمودات ہیں، چاہے قرآن کی شکل وچ ہے، کلام رب کا، زبان مصطفیٰ. سرکار کی زبان جو نکلیا فرمایا لکھ لو یہ اللہ کا کلام ہے. اور فرمایا کہ ہوں لکھ لو یہ حدیث پاک ہے، یہ میرا فرمان ہے. ایک کال ہے جو کچھ بتایا، ایک کال ہے کہ ایک حال ہے، ایک رستے میں چلنا طریقت کا. کال کے ہے جو بتایا، طریقت کے ہے اس کال پر چلنا. کال سے بتایا، طریقت اس کال پر چلنے کا نام ہے. جب اس پر چلے
تو پھر آگے جا کر حقیقت آتی ہے. جب حقیقت کو سامنے دیکھتا ہے تو پھر اس کا حال تغیر. میرے دوست ایک مختصری آیت کریمہ والے سامنے تلاوت کی ہے. بظاہر دیکھنے میں اللہ کریم کافران جواب دے. اس میں کافران آتیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تسی ساڈے بت پوجو, ایک سال اسی تواڈے رب دی عبادت کرساں. بڑا دھیان رکھنا. اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی اور دلیل نہیں دیتی, دلیل نہیں دیتی. یہ فرمایا معبود انہاں آکھ دیو, فرما دیو کہ دعان تواڈا دین مبارک ہوئے تو میں نے میرا دین. لکم دینکم ولی دین, میں نے میرا دین تو دعان تواڈا دین. ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ تکرار بحث مباحثہ منازع ادھر وچوں آ کے حاصل کچھ نہیں ہوتا. دلیل دینی ہوتی تو رب تعالیٰ اتنے دلیل دے دیندے. فرماندے کہ دلیل کا اتنے جواز نہیں بنتا, بلکہ انہوں نے آکھ دیو تواڈا تواڈا دین تے سانوں ساڈا دین. ہن میرے کو ساڈا دین ہے کہ ساڈا دین کیڑا ہے؟ قبر وچ بھی پوچھیا جانا ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے نا کرنا. قبر میں بھی پوچھا جانا. دوسرا سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ پہلا رب کے بارے میں جو سی, دوسرا دین کے بارے میں جو سی, تیجا دین والے کے بارے میں یہ جو نجات ہو پوچھا جاسی کہ دس تیرا دین کیا ہے؟ وہ مومن ہویا, ایمان والا ہویا, اس کا جواب بھی حدیث میں موجود ہے کہ ایمان والا جواب دے سی کہ میرا دین اسلام ہے. دین کل اسلام کہ میرا دین اسلام ہے. ایک جواب دے رہا قبر دے رہے جس سے اسلام دسنا سنو. اس تو بعد اگے تیسرا سوال نہ پھر اگے تیسرا سوال. پھر تو ایک عام روایت تسی سنتے بھی ہو بخاری شریف کی پہلی جلد ہے, بچیاں بھی یاد ہو سی. حدیث نمبر 11 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمانے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کے بہتر اسلام کے یہ سوال کیا. سرکار فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو, یہی بہترین اسلام. بات میں کرنا غریب نواز اسلام دس کے آگے کے اندر جان کا طریقہ مانتا. اور میرے دوست اسلام فرمانے بہترین اسلام کے ہے کھانا کھوا کہ سلام کر. اور میرے دوست یہ دسو کافر تے منافق بھی آ کے حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. جو تو نصارہ بھی سلام کرتے ہیں. وہ اگے چلے جائیے حدیثوں کی تفصیل ہوتی ہے جہاں متعلق حضور فرمایا نہ صرف اتنا آپ کے بعد ہے کہ سلامتی نہیں منگتے. یہ آتے ہیں ساما لیکن گھٹے تو موت کو ہے تھی واپس لٹا کے باہر لکھتے ہوئے. انہوں نے یہی جواب ہے. اور میرے دوست وہ بھی آ کے بظاہر سلام کرتے ہیں کیا ہوتے کرنا سلامتی ہو جاتی. منافق کیا کرنا, منافق صحیح طرف سلام دے دے. زہر کاری سلام دے دیتا جائے کہ کیا بہترین اسلام کا تقاضا پورا ہو گیا؟ ہر کسی نہیں کہ بظاہر ایک شخص جو ہے دشمن ہے
چلو دین کا نہ صحیح دنیا نہیں صحیح وہاں سلام کے دینا نہ بچوں وہاں جگہ جانا تھا نہ کسی ہو گیا انہیں زبانی کرامی ہے سلام دیتا گیا اندر کو نہیں سلامتی کوئی نہیں دوہے کی دوسری کی موت ہوئی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تجھے سلامتی میں دو اور میرے دوست زہری زبان اور آگ چھڑنا کافی نہیں ادھر کے میرے آقا نے تمہیں لاجوالی کی فرمایا کہ آج دنیا تائی نہیں ایمان آلیاں بے ایمانہ کی گل نہیں کافران منافقہ کی گل نہیں جھوٹوں نصارہ کی گل نہیں فرمایا کہ تسی قبرہ اٹھتے جاؤ ایمان والیاں نہیں قبرہ اٹھتے بھی سلاؤ گے قبرہ اٹھتے کہ میں ایسی گل نہیں کی تھی پوری حوالے نہ جانے میں سوال دیں مسلم شریف با حوالہ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمانے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہیں پہلے منع کیا قبروں کی زیارت سے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ زیارت قبول کیا کرو مسلم شریف کی روایت منع میرے دوست کیوں کیتا ایک وقت آئی جس نے کافران دیا کہ منافقان دیا قبران اللہ کے حبیب منع کیتا کہ تسی انہاں دیا قبران دے نہ جاؤ پھر لعنت پاؤں گی منع کرن دی ہے وجہ ہے کہیں اس سمجھنے کی اصل و سلامتی ہے ہی کوئی نہ اس زمانے بھی کوئی نہیں قبران بیچان تے تانی سلامتی کوئی نہیں کہ آج یہ روٹی رات قبروں باہر ہے وہ بھی منع کر دے کہ ادھر کوئی نہیں پیدا انہوں نے منع کیتا ہے کہ انہوں نے بڑیاں نے قبران تے نہ جب آئے اتنے لعنت پاؤں گی بعد میں جس طرح سرکار میں کہنا کہ ایمان والے وفات پان لگ پہ شہید ہونے لگ پہ اس نے سرکار اجازت دیتی فرمایا پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا منع کیا کافر اور منافقین کی قبروں کو اور فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ایمان والوں کی قبروں کی زیارت کرو ایک ہی ہوگی زیارت کی گل اور اسے مسلم شریف کی حدیث سے بات باوالا مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ 415 یہ منگلی حدیث سے بات راوی یہی ہے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے پوری گل سکھاتے ہیں سرکار ایڈی آج تسی کہہ کے سنتے پہ ہو نا یہ سننا صحابہ دی سنت ہے تے دسنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے سیکھنا صحابہ دی سنت ہے سکھانا مصطفیٰ دی سنت ہے اس واسطے ہے ٹائم کڑیا کرو اے ختم والا جمعہ ہوگا نا چند کا پہلا جمعہ ہوگا اس دفعہ شبان رمضان شریف کا کیونکہ آمد ہے باعث سیام کی کہ بیماران کو مسافران کی سہولت واسطے شعبان کا آخری کر دیا گیا ادھر ٹائم کڑیا کرو اپنے واسطے اپنی آخرت واسطے قبر واسطے حشر واسطے دنیا واسطے ادھر سے دنیا سے کام بھی کرتا ہے ایک بار کوئی کھلار کی پوچھ لینا میاں یا عقیدہ ثابت کر اللہ جی پہلے پوچھتا ہے کتنے تک لگی دستا جی فلاں دربار اور یہ عزیز بٹی کا ہوں کرنا صابری عقل اس کیا دربار اچھا جی انہوں نے یہ سنی بڑی کتابیں اس طرح لکھتی ہیں اے مسئلہ دس میرے تو ایک بندہ سوال کی کتاب ہے وہ ریپیٹ کرتا ہے السلام یا مخدوم علاؤ دین علیہ من ثابت کریے یہ ثابت ہے اور یہ سوال کیتا گیا دوسرے کو کن ٹھوکن لگ دو یا کن ٹھوکن لگ دو یا کن دے کے نہ کدی تو یہ آئی تو اپنے بھی اپنے پڑھان والے بھی کہ جس نال تعلق ہے وہ دینا یہ گل سکھی ہوئی ہوتی یہ نہ ہو اور کوئی یہ اندازہ لاوے کہ سکھایا نہیں گیا لا سکتا اندازہ
اس نے کچھ نہیں سکھایا، اس کو کچھ نہیں دسیا، اندازہ نہ سکا کوئی یہ سمجھے کہ اس نے واقعی کچھ نہیں کیتا جاتا، ان کی بیوقوفی ہے جو دائیں واقعہ نے کوئی سمجھے نہ سمجھے، سمجھ اپنی چھٹی کا سر نہیں آپ سمجھا الفلان ضرور ہو گیا اس نے واللین کی دان لٹکان لگیا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، سمجھ اپنی چھٹی کا سر نہیں آپ سمجھایا نہ گیا، کوئی نہیں سمجھا کہ اپنی مرضی یہ حاضری ضروری کا اور جاگ کے لیے حاضری کی کرو جتنے جتنے دوست معاف نہ کرنے بڑی میں خوشی ہوئی کہ پیر بھائی حقیقت ہے تسی ہو میرے بھائی، رشتہ جڑا نا روحانی یہ سب تو پہلے جسمانی بھائی نہ میں جو گل میں پچھلے جمعے کی گل کر کرتا کہ دو تعلق ہے، جسمانی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی، یہ دو رشتے بن رہے ہیں دنیا میں۔ کئی جسمانی رشتے دار ہیں، بہن بھائی چاچا بابا، یہ سارے والدین، ایک روح کے رشتے دار ہیں، دو ہی خزانے ہیں، دنیا کا مال، ایمان کا خزانہ۔ دنیا کے مال واسطے پہرے دار رکھنا، چوکیدار رکھنا، سنبھال کے رکھنا، کبھی یہ بھی ہو گئے کہ تجارت کر کے آیا میں یا تنخواہ لے کے آیا، منڈی میں ہو کے آیا، دکان کر کے آیا، آ کے پیسے سرے عام بچے نے وشکار سر چھٹے، ان کے لیے سوچو یہ جب ایمان کا خزانہ ہی مجھے سب چھٹی اس کا خیال ہی نہ کریے میرے دوست، سکے بھائی نام تلوار چلائی، میں میری گل کیا کرتا ہوں کیوں سامنے ہو بات، اس واسطے سامنے ہونا کہ وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہیں، اس واسطے دوجے خزانہ جو ہے نا ایمان کا، وہ چور اس کو زیادہ تجربے کا یہ جاتے ہی ہوتے خزانہ کا چور ہی کوئی، وہ خزانے کوئی نہیں جیسے چور کوئی نہ ہو، جیسے ڈاکو کوئی نہ ہو، چور ہر خزانے میں آئی تو بیٹھے بھی تیرے آسے پاسے ہوئے بجلی آ کے باندھ ہے، سرکار کی محفلوں میں بھی جا کے باندھ ہے۔ یہ دو رشتے جسمانی رشتے آنے، جسمانی رشتے آنے نام تلوار چاہیے، جب یہ بدر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں سکے بھائی کے مقابلے تلوار چاہیے، خونی بھائی، جسمانی بھائی کے خلاف تلوار چاہیے، باپ بیٹے کے خلاف چاہیے، کس وجہ سے جی میں نے دیکھا گیا ہے جب سارا قریش قبیلہ آیا کھڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے، اتنے قریشی کوئی جتنے جمن قریش کے سارا ہوتے آگے سامنے لڑن واسطے انہوں نے جنگ کہی ہوتی ہے، کس وجہ کی جنگ ہے؟ جسمانی کے ایمانی رشتے آپس سے ٹکرا رہے، روحانی کے جسمانی رشتے ٹکرا رہے ہیں، دنیا کا مال ایمان کا خزانہ آپس سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ دس رہے مصطفیٰ کے غلام یہ دس رہے کہ سارے رشتوں کو مقدم رشتہ روح کا رشتہ ہے، اور روح کا رشتہ ایمان نال جڑیا ہے کہ ایمان محمد مصطفیٰ۔ ایمان کون ہے؟ سرکار کی ذاتی اقدس، ایک سائڈ تے ہون دوسری سائڈ تے کون کفار ہے۔ ہوں اتنے حسب نسب کی گل نہیں کہ کون ہوتے، ایک کوئی پہچان ہے جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، ایمان والا جی میں کیا نا
اور اس قطرے پتر کے پاؤ دوزخ جس قطرے کو شرم دریارہ نہیں اور کون کچھ بھی نہیں دائیں یہ کا پیاسی نے مصطفیٰ کئی وہ حدیث پاک ہے یہ کسی بار بار سنتے ہو ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے فرمایا تم میں سے کوئی شخص حدیث نمبر 14 بخاری شریف کی پہلی جلد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام تلقوں سے بڑھ کر رشتوں سے بڑھ کر مجھ محمد کو پیارا نہیں کرتا میں جتنے تک معبود نہیں سمجھتا اتنے تک ایمان والا کوئی نہیں اور ماں کے کون جسمانی رشتہ ہے باقی رشتہ دار دنیا کے سارے لوگ کون بھی ہیں ان سارے کو فرمایا اور بڑھ گئے ایک کوئی ذات رہ گئی تاں دے ہاتھ ایمان کی دولت ہونی ہے تو پھر یہ ڈاکو بھی ہے نہیں چور بھی ہے نہیں انہیں کو بچان واسطے انہیں جائیں اتنے حاضری دینا ہے جتنے درس ملتی جتنے جگایا جاتے میرے دوست میں عرض کر رہا گل یہ بھی آ گئی کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے ہیں کیا سکھاتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کہو اس طرح کہو اے مومنوں مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلام ہو اور میں اس بندے نے جواب دیتا اے سرکار فرمایا عربی جے آخنا عربی آخنا یا اور آگے فرمایا مومنوں مگر مومن کی جگہ کے نام ہے لکھو مخدوم علاؤدین علیہ مصطفیٰ اور فرمایا گھر والوں مگر گھر والوں کی جگہ کے میں کلیے لکھوں اور پورا سلام حدیث کے اس الفاظ کو ثابت ہویا یا نہ ہویا ہو گیا السلام فرمایا سلام دیو السلام یا مخدوم علاؤدین علیہ مصطفیٰ کلیے تکبیر پورا سلام ہے اگے فرمایا کہ آپ کو انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے اور میرے دوست کہیں یہ نہیں ہوگا آگے نظر سے چلا مضمون تو کچھ ہو رہا ٹائم تھوڑا رہ گیا حضرت معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دو روایتیں تھی دونوں سناؤں کئی کا نظرات اکثر جی چلو مردہ کا تو ثابت ہے عورتوں کا قبرستان جانا ثابت ہوئی ہوندی نہیں گل اتنی آیت بھی یاد رکھیں کیڑی لکم دینکم ولی دین دون واٹا دین سمجھا یہ گل بھی یاد اور مائی بات فرما رہے ہیں کہ میں سوال کی جس نے سرکار پہلی حدیث پاک کے 414 صفحے پہ سنائی ہے کہ حضور فرمائے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور مطلق اجازت یہ کیونکہ ہی تخصیص ہے میں صرف مردوں کو نہیں فرمایا سارے نہیں جانتے اور مائی پاک کے پھر روایت کر رہے ہیں ایک مسلم شریف کی روایت صفحہ 416 حضرت معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا کہ میں پوچھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت القبور واسطے جاواں تے کی کرا اے ہماری پاک سوال کر ہے کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا کروں فرمایا اس طرح کہو اے مومنوں مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلام ہو اور میں دسو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منی ہے
یا انہاں دی منی نے جنہاں دی عقلی کری جان اگے اے او صرف اجازت دیتی طریقہ نہیں سکھایا اتنی سرکار فرما دیں کہ عورتاں منع نہ تسی نہ جا اگر یہ منع ہوگا ام المومنین تو زیادہ پردے دے مستحق کون کوئی ہے انہوں تو زیادہ مستحق انہوں نے فرما رہے ہیں انہوں نے جسے پوچھیا فرمایا کہ جاؤ اس طرح سلام دے ہر ایمان والا انہوں نے پتر ہے اس واسطے فرمایا جاؤ سلام دے اگے مائی بات ٹھیک کروایا اس واسطے دوستوں میں جڑا بار بار آتا نا حاضری کی کرو سنیا کرو ہے اے تو سیدھے تے دربار شریف تے نگے نگے جاتا بھی حدیثاں بتائی جاتے ہیں معافنا ہے بٹی تو کہ اتنے بھی ہوئی ہیں مختلف جگہ اتنے سنگی کران دے انہاں معافنا میں شامل ہو کر ایک بہت بڑی عبادت زندگی کا کس طرح کنڈا لے کر جانا پتہ ہی نہیں لگا کل نفس ذائقہ الموت آج کوئی حاصل کر لے تو کہ کسی ہوری کا خیال بھی جلا سکتے اپنی قبر بھی چی روشنی لے کے جائیں گی جدھر کی جنانے روشنی بٹی قبر کے لیے ایک چیز کیوں ضروری ہے اس واسطے ضروری ہے کہ تیرے تے میری آقا مولا فرمایا ہے کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تو دنیا دی خیر منگو سلامتی منگو عقیدہ بچانا سب کو بڑی سلامتی یہ تو میرا مضمون دوسری سائڈ سے بول گیا قبروں کے متعلق گل ہو لگ گئی ایک کچھ اعتراضات بھی کیتے جاتے ہیں انہوں نے چلو یہ بھی موضوع ہی ہے مائی بات فرمانیاں اور اے روایت مسند امام احمد کی باوالا مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ 416 مائی بات فرمانیاں کہ میرے اس گھر میں جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق محمد چمکا مار ہے یہ مائی بات کے حجرے میں سرکار کے حجرے میں مزار اقدس بڑی جڑے یہ آتے ہیں کوبے بنانا کہاں سے اجازت ہے کہاں سے جائے ہے سب تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس حجرہ کے اندر بڑے کس واسطے کہ ایک میرے خامدن میرے آقا و مولا دوسرے میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اس واسطے میں چادر کیتے بغیر چلی جاتی ہے فرماتے کہ جدر ان حضرت انہیں یہ مائی پاک کا کیتا تھا ان چوڑے کا نام نہ آئے حدیثہ دوسرا پڑھی ہیں کتاباں بھی ہیں انہوں نے بھی پڑھو کہ کئی دفعہ کے بھی ذکر کیتا ہے اس زمانے میں بھی یہ چوڑ تین رومی صاحب کے حوالے میں نے چوڑ دی گئی کی گل سنا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ شیر تے مرغ یہ آپس سے دوست بن گئے بیلی بن گئے ان کی تا شیر آ کے ہوئی کری بنا نہ جنگل پھری اتنے اور دے دیا میں کھا لیا سن جس طرح میں نہ ہوا کہ تو درخت لے گئے تین کو خطرہ ہوئے کہ بانگ دینی اذان پڑی اپنی آواز ماری میں آ گیا جی اوپر انجے بیٹھ گیا درخت پہ ادھر موقع دے کیا ہو سکیا بڑا موقع انجے کے میں جا گئے میرے دوستہ یہ چور جڑال یہ موقع دارنا ہونے بڑے نام بٹا رہا استغفراللہ اس چور اللہ ہونے دعوے کیتے نہیں ہوئے اس چور جھوٹے نبوت دے دعوے کیتے نہیں ہوئے اسے چور جھوٹی بیوی دے دعوے رنگ بٹا بٹا کے ہوئے اللہ ہونے کا دعوے بھی چور کیتا چوراں کیتا جھوٹے نبوت دے دعوے بھی چوراں کیتے ایسے گرینے جی ہے غلام محمد قادیانی احمد زیان ہے ڈیرا یہ جھوٹے نبوت دے دعوے دار سرکار کے زمانہ تو فوراً بلکہ نہ ہی مسلمان عذاب دور سے پہلے دور شروع ہو گیا ایک میں جھوٹا سچا کلمہ بھی پڑے گا پھر واپس چلا گیا جھوٹے نبوت دے چور انہوں نے دعوے بھی ملتے ہیں کہ جھوٹی بیوی دے چور آ جانتے وہ کوئی فرق پڑتا تو نہیں ہونا احتیاط کی ضرورت ہے انہوں نے نبی کا بھیس بنوا لیا اللہ کا جڑا وعدہ اللہ شریک ہے جی کو مثل مثال ہی نہیں جڑا جمن جمان کو پاک ہے کھان پین کو پاک ہے
وہ دعویٰ کرنا کون؟ فرعون تے نمرود. اور بھی کہیں اس کو زیادہ اپنے نفس کو مانتے ہیں. تو جب پیروں میں کوئی دس لگے کہ میں فلانے پیر صاحب کا پتر ہوں، فلانے پیر صاحب کا بھائی ہوں، تو دعائیں اتنی توفیق بھی نہ ہوئے کہ تم سے جا کے کچھ ہی نہ وہ پیر صاحب کرو کہ واٹا کی وجہ رشتے دار ہے یا سب ٹھک کے لگا جائے. وہ جسم دنیا کا مال لے کے جانا تو ایمان تو بھی دوری ہو جائے. میں پچھلے جمعے کی گل کر کرتا ایک دو شکایتیں پہنچیاں. میرے دوست اسی موجود ہیں، ملک صاحب کو نمبر ہر ویلے آن ہوتا دربار کا. یہ دربار کے ڈیوٹیدار ہیں، انہیں کو نمبر آن ہوتا. انہوں نے رابطہ کر کے گل کچھ نہیں کرو. ان کیوں تسی دھوکھا کھاؤ؟ جی تسی دنیا کے مال سے دھوکھا کھا سو تو ایمان بھی دے پا سو. ایمان کے چوڑوں کے دیر سے جڑ سو. کبھی سنے آج اتنی مدت ہو گئی ہے، گل بنتے 14 سال سے ہو گئے میں بھی کہ بڑے سامنے بیان بھی کرتا پیا، کتاباں بھی لکھ دیا، اس دربار سے ڈیوٹی کرتے ہیں. 13-14 سال کا عرصہ گزر گیا. کبھی کوئی ڈیمانڈ سنی بھی ہے وہ شاہ اعلان کیتا ہے مسجد بنانی ہے چندہ دیو؟ اے مسجد قاری صاحب ڈیوٹی کرتے ہیں ندی دربار اکٹھی کرو، اے دربار بنوے دے واسطے چندہ دیو، بیٹرینا بنوے دے واسطے چندہ دیو. کیوں تسی بارہ کیوں کری ہو؟ کیوں نہ پوچھو؟ اگر تسی مالی نقصان کرتے ہو تو پوچھ دے لو. کوئی عجیب گل نہیں کہ ایمان کا نقصان نہ کر پاؤ تو نہ پوچھو. یہ تو دکھ لگ رہا ہے اس چیز کا کہ پوچھو، ضرور پوچھو. آ کے پوچھو. کئی بار یہ اطمینان بھی ہوگا، اس طرح عام گلاں ہوئی ہیں. آ کے پوچھ لیا کرو، ملک صاحب کو پوچھو، حکیم صاحب کو پوچھ لو. میرے تک ڈائریکٹ نہ پہنچتے، میں بھی بیٹھی ہوں نا، میرے کو پوچھ سکتے ہو. آج جمعے میں آپ کو پوچھا کرو جن بچے ڈیوٹی دے نہیں نہ کو آپ پوچھا کرو کہ کیا شاہ اولیاء کی وجہ چندے پہنتے کی وجہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں، کوئی اشتہار چھپواتے ہیں، کیوں شاہ بھی اعلان کرتے ہیں جمعے سے جمعے آ کے دستے ہیں، آ کے تاریخ بیان کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ بھی کرتے ہیں کہ دستے ہیں کہ میری جھولی میں آ کے پھیلی ہوئی ہے. انہوں نے لینا ہوا، انہوں کی خیرات اتنے پلے ہوا جنہوں کی روایت بخاری شریف کی پہلی جلد سے جانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 119 عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سوتا بھول جانا. سرکار فرمایا میرے کے جھولی کر لے، چادر کر لے. سرکار ہوتے کہ جنات کو پائی تو فرمانے میں سینے نہ لائی اس کو بعد کوئیاں بھولے. میرے دوست گھر میں ایک ایسا کہ اس دیکھیا ادھر دیکھیا شور ہے، ادھر بنایا اس آخیا آج بڑا موقع ملے آج یہ مرغا نہ جائے. اس نے بانا لایا کہ خوشامد کرنے لگا. خوشامد انہیں چوران بڑی ہوتی، سب تو زیادہ خطرناک چور ہو ہے جہاں خوشامدی ہو. ایک گل ذہن چ رکھا ہے، وہ شوگر کی بیماری آ نا مٹھا مٹھا چڑھتا رہنا. آئٹا بھی سنا سی حدیث بھی پڑھی، سب تو بڑا چور ہو. اور 1480 حدیث پڑھی بخاری شریف کی دوسری جلد کے نیچے سراج یزدہ کتاب میں رپیٹ جتنے کا ہی لکھ چکی. قرآن بھی پڑھ سی، حدیث بھی بیان کر سی، روزے بھی رکھ سی، حج بھی کر سی، زکاتاں بھی دے سی. قرآن فرمایا کثرت نہ پڑھ سی. تو حضور فرمایا دین جو انج کارج ہوسن جویں تیر کمان وچ ہو ہے چور. خوشامدی چور سب تو خطرناک، یہ ڈینجر سی صاحب. اور خوشامد کرنے لگ پیا. اللہ بڑی آواز بڑی سن جدھر اللہ بڑی آواز بڑی سونی ہے، پاؤں میں لیندے ہو اذان لیندے ہو تو بندے کا دل کرنا نماز پڑھنا. میں نماز واسطے آیا، تسی اذان تے دتی ہے کیا وہ جماعت کرنا رل کے جماعت نماز پڑھیے، بڑا ثواب کا لگتا ہے. اس کا کہ خیر جاوا جماعت کرانی ہے تو اذان دینی ضروری ہے. پہلے تو میں میرا ارادہ دیکھی ہے اور میں جماعت واسطے اذان دے رہا. اس اذان دیتی ادھر شیر کو سمجھ آ گئی تو میرے بیٹی میں کوئی خطرہ بن گیا. تو دوڑ گیا، دوڑیا نا کہ کدھر کی نظر پئی شیر تے وہ بھی بن گیا. وہ ککڑ تو بولیا، مرغا بولیا، اس کا کہ کدھر چلنا ایک نمازی اور لگا ہونا آگے جماعت کرا دیا.
وہ سکے دے میرا اس نمازی کو دیکھ کے وضو نہیں ہو تو اس نے دیکھ کے وضو نہیں لیا میرے دوست یاد رکھ لے کہ چنگیاں محفلاں وچ پاسے ادھر نچار ہوئی آؤندے راستے تے پھر ای وجہ ادھر دندانا لا پریت نال ایسے نا شیر نال پریت لا گیا ہے کہ ککڑ نہیں آتا شیر وہ شیر سدانا سارے باقی بھی جب ڈرتے ہیں کس وجہ تو کہ پریت شیر نال اس تھوڑی سی آواز مارنی ہے اس اذان دینی ہے اس فریاد کرنی ہے کہ شیر آ جانے میرے دوستہ یاد رکھ لے ایمان والے جنہوں نے دلوں میں محمد مصطفیٰ کا پیاری جب وہ سچے دل میں نماز پڑھتے نہیں مدینے آتی میں مدینے آتے تو دس آ کے ہاں اس سے ضرور ہوتی فریاد ہوئے سچے دل نہ کہ ہاں ہو جاتی میرے دوست کا ٹائم اگے چلا جاسی بہرحال میں چھوٹی جی گل سنا رہا میرے نال اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے غلاماں وچ دو بلال ہوئے تے دو لال صاحب ایک حضرت بلال حبشی تے تساں سنے ہوئی ہے ایک حضرت بلال بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مقام و مرتبہ شان تھوڑی جی ہوگا سرکار مسجد میں بیٹھے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ابو ہریرہ مسجد کے اس دروازے میں ایک شخص آیا اللہ کے رسول کا سچی محبت کرتا فرماندے میں اگلی گل دس دوں اگلی یہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ بلال بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس سرکار کے پاؤں مبارک قدم مبارک کے آ کے انہوں نے بوسہ دیتا سرکار کے قدم چومے جس طرح قدم چومے کہ بیٹھے کہ حضور مرحبا فرمایا مرحبا ہے جس طرح آئے قدم چومے بیٹھے حضور فرمایا بلال تیرے واسطے کو کھانا لے آؤں تو شہر پیش کرنا پاسے عرض کی حضور ہاں کے روزے تو نفلی روزہ رکھے ہے لیکن اگر حضور کا حکم ہے تو جان بھی قربان فرمایا نہیں میں اپنا ارادہ نہ داخل کرنا تو روزہ رکھ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان وچ گلاں ہوندیاں رہیاں میں نہیں سنیاں کہ اس کو بعد جس ویلے بیان لگا سرکار نے اکھاں چاں سنا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی ایسے شخص کی عمر دراز کرے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کو محبوب رکھتا لیکن 2 دن اس کی زندگی باقی ہے اس سے دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے جانو بانے نہیں ہوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں صبح سرکار آئے جا نماز اپنی پہ کھڑے ہوئے فجر کا ٹائم جماعت کا ٹائم ہوا سرکار اپنی جا نماز پہ کھڑے ہوئے تو روک گئے وقت گزرتا جا رہے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا وقت جا رہا ہے نماز نہیں وقت جا رہا ہے سورج شروع ہونے کے قریب حضور فرمایا خیر پھر کسی عرض کی تھی پھر روک گئے پھر عرض ہوئی پھر روک لیکن یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن طلوع کوئی نہیں ہوئے دن اپنی جگہ سے کوئی طلوع نہیں ہوئے کچھ دیر لگی تو بلال بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑ دے آ کے جماعت شامل ہونے کے سرکار جماعت دیتا نماز مکمل ہوئی سرکار فرمایا میرے صحابہ تم کیا پوچھتے تھے مجھ سے کہ دیر ہو رہی دن طلوع ہو رہا ہے یہ تم لوگ کہتے تھے جس کا دن ہے وہ مجھے کہتا تھا ٹھہر جا کے راشتگار ہے جہاں دن ہے جہاں سورج ہے وہ میں نہ ٹھہر جا یہ نہیں طلوع ہو سکتا تیرا عاشق آ گیا
ساری رات وہ میرا ذکر کرتا رہا، تیرے تے درود و سلام پڑھتا رہا، وہ دی اکھ لگ گئی ہے تو میں جگانا سورج کو روکنا گوارا ہے، اس نے جگانا گوارا نہیں۔ تو تیسرا دن آیا تو سرکار پھر نماز سے بیٹھے کہ آنسو جاری فرماتے ہیں صحابہ آؤ میرے ساتھ افسوس کرو، تعزیت کرو۔ عرض کی بسم اللہ علیہ وسلم اہل بیت بھی خیر ہے؟ فرمایا ہاں بلال بن مغیرہ وصال ہے۔ سرکار اور صحابہ نال لے کے دروازے پہ گئے، دستک دیتی۔ بلال بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مغیرہ ہے، سلام پیش کیا۔ سرکار پوچھا بلال کے دن، انہوں نے دسیا کہ میں کوئی خبر نہیں، انہوں نے پیٹ میں جتنا درد آئی کہ جتنے گھوڑے بدے اس جگہ پہ پھرتے تھے۔ سرکار فرمایا آج حضور نے آنسو جاری ہے اللہ کا معبود جس نے دنیا سیٹ دی ہے، اپنے گھر میں بلاندی ہے، اڈیتن کر دی ہے، انتظار کر دی ہے، اللہ تعالیٰ عرش مولا کے انتظار کرتا ہے کہ اپنے عاشق کے دروازے دے آ آیا سرکار پوچھیا کہ اس سبز تیرا کہ منے دسیا گئے جی اس منے۔ سرکار اتنے گئے کہ دیکھیا حضرت بلال بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے وچ وصال کرتے سجدے میں سرکار اٹھا کے اور سرے انور تے ساری چہرے تے دھوڑ لگی ہوئی ہے، جانوراں دا گوبر لگیا ہے، سرکار اپنا انہاں دا چہرہ اپنی گود وچ رکھ لیندے تے چھنڈن لگ پے، صاف کر دیں، صاف کر کے فرماندے نے صحابہ اسے غسل دو۔ صحابہ غسل دینا ہے، حضور نال نال چلن آئے ہیں، نال جس ویلے چلتے فرماندے نے پہلے پوچھ دیں کہ غسل دے لیا، انہاں دسیا کہ غسل دے لیا۔ سرکار اپنی کالی کمری عطا کی، فرمایا کفن دا پہنا، سبحان اللہ، ادا کفن پہنایا گیا۔ سرکار نال نال جا رہے، جنازہ پڑھایا، قبر وچ اتاریا، آنسو چل رہے ہیں۔ اس وقت فرماتے ہیں صحابہ ایسے دنیا میں 7 بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کریم بارشیں عطا کرتا ہے، جن کی وجہ سے سبزہ اگاتا ہے، جن کی وجہ سے گندگی کو دور کرتا ہے، خوف کو دور کرتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایسے 7 بندے پوری دنیا میں ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اور سن لو میرا یہ عاشق میرے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ان 7 کا سردار اور کافروں تمہارا دین مجھے میرا دین، جہاں ساڈا دین ہے، ساڈے آقا دا دین ہے، قبر میں جڑے سوال ہونے پوچھیا جانا وہ میرے دوست یہ عقیدہ جہاں ہے حضرت بلال بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عقیدہ انہاں دا عقیدہ جنہاں دا جڑے حضور دے سچے عاشق، سچے اور پکے عاشق، نماز روزے پہچان نہیں کبھی باہر آ گئے یہ پہچان تو سمجھے کہ نہیں کئی باتوں جو لطیفہ بنے انگریز چڑھیا لگی تھے تھوڑی پہلی اردو جانتا اس بندے کو پوچھا تیرا نام کیا، اس کا کہ میرا نام اسلام ہے، اس کا کہ بھائی میرے سامان کا خیال رکھی میں تھوڑا جا واش روم جانا ٹھیک چلا گیا اسلام میں چورا وہ اسلام میں چورا اس سامان چاہتا ہے میرے نہ لگی انگریز واپس آیا اس کو میرا سامان کی لگی اسے وہ بندہ لگ لا کے اس نکلیا اسٹیشن پر بڑا راشا بندے وہ سوال مائی اسلام وہ سارے اسٹیشن والے کو لے دوں گا انہیں نہ پتا بھائی اسلام مردہ باد ہے، اسلام کا چور ہے، یہ غیر مسلمان مائل نہیں کرتا متنفر کرتا۔ میرے دوست یہ مال کا چور یاد رکھ لیں، مال کا چور ایٹا تجربے کار نو جہاں ایمان کا چور تجربے یہ شیطان شروع تو نال نال لگا ہوں گی کئی گیس بدل بدل
لمبی داڑھی تے دستار بھی سجا لو، یہ عرب کی ثقافت ہے۔ ابو جہل کے عبداللہ بھی دستار بھی پاندے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ یہ سجاوٹ نہیں، سجاوٹ کیڑی چیز ہے، پہچان کیڑی چیز ہے؟ یہود و نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اے ہونے والے ہیں مزینت بولوے بھی جاتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ میرے دوست پہچان ہی صرف محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، سرکار کی گل سنے تو چہرہ پتہ چلے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہے، وہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کافر ہے، منافق ہے یا ایمان ہے، یہ پہچان ہو جاتی۔ میرے دوست اللہ کریم اپنا اور اپنے محبوب کا پیار سلامت رکھے اور ہمیشہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے، جڑا کہ انعام یافتہ بنے راستہ وما علینا۔